سب سے پہلے تو جس طرح سے آپ کو معلوم ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ پرسوں جو ہے وہ لاہور میں ایک اور بہت عظیم الشان اجتماع جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کرنے جا رہی ہے. اس کے حوالے سے میں تھوڑا سا صرف اتنا بتا دوں کہ پی ٹی آئی جہاں پر بھی اپنا اجتماع کرتی ہے اس میں یہ خصوصی خیال ہوتا ہے کہ جو ریاستی پراپرٹیز ہیں یا چیزیں ہیں ان کو کوئی نقصان جو ہے وہ نہ پہنچے. ہاکی کلب جہاں پہ یہ ہو رہا ہے اس میں بھی ہم نے پورا ذمہ داری کے ساتھ انشور کیا ہے کہ جو آسٹرو ٹرف ہے اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. اس کو ریموو کیا جا رہا تھا اور اس کی جگہ یہ جب انہوں نے یہ جب نواز شریف کی حکومت کے دوران انہوں نے وہاں پہ ایک بالکل جاہلانہ جو گینس بک آف ریکارڈ بنانے کے لیے جو پروگرام بنائے تھے اس وقت انہوں نے اس آسٹرو ٹرف کو تباہ کر دیا تھا. تو اس آسٹرو ٹرف کو نیا لگنا ہی ہے. تو وہ اس کے لیے جو ہے وہ پنجاب حکومت کی ساتھ پوری کنسلٹیشن ہوئی اور ہم نے انہیں واضح کیا کہ اگر اس میں کوئی نقصان ہے تو پھر ہم یہاں پہ یہ جلسہ جو ہے وہ نہیں کریں گے. لیکن ہمیں جو سپورٹس منسٹری تھی انہوں نے ایشور کرایا کہ وہاں پہ کوئی ایسا نہیں ہے پرابلم, ہم نے نیا جو ہے وہ لگانی ہے اور اس کو ریموو کر کے وہ ہم اس کی جو بھی ہمارے ایکسپینسز ہوں گے وہ پی ٹی آئی جو ہے وہ دے رہی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو جلسہ ہے یہ بھی ایک بہت بڑا اجتماع جو ہے وہ ہوگا اور آپ دیکھیں گے کہ دوبارہ لاہور کے لوگ جو ہیں وہ یہ ثابت کریں گے کہ ان کے دل جو ہیں وہ تحریک انصاف کے ساتھ دھڑکتے ہیں. اور جس طرح سے اس وقت ایک لہر ہے تحریک انصاف کی, عمران خان کی, جتنے گھبرائے ہوئے چہرے آپ کو روزانہ نظر آتے ہیں ان سے ہی آپ اندازہ لگا لیں. آج ایک جو ان کی انفارمیشن سیکرٹری ہیں پی ایم ایل این کی, جن کو انہوں نے وزیر اطلاعات بنا تو دیا لیکن وہ کبھی بھی گرو نہیں کر سکیں, اور جس وقت جو وزارت اطلاعات کا بالکل بیڑا غرق ہو گیا, جتنے ہم نے کام شروع کیے تھے وہ سارے کے سارے, مجھے تو بڑا افسوس ہوتا ہے ایک بحیثیت پاکستانی بھی کہ کس طرح سے انہوں نے سارے وہاں کے جو پروجیکٹس ہیں ان کا بیڑا غرق کر دیا. پی ٹی وی جو بالکل ریٹنگز میں اوپر جا رہا تھا اس کا سارا بیڑا غرق ہو گیا. اور اب جو ہمارے انفارمیشن کے پروجیکٹس تھے جس کو ہم نے بڑی مشکل سے وہاں ڈیجیٹلائزیشن کی تھی وہ ختم کر دیا. جو ہم نے اس میں کوشش کی تھی کہ ایڈورٹیزمنٹس جو ہیں وہ اس طرح سے جائیں کہ کوئی ہیومن اس میں نہ ہو سکے, اس کو ہم ماڈرنائز کر رہے تھے کہ چونکہ جب انسان کی اس میں زیادہ ہوں گے تو جتنے ہاتھ ہوں گے اتنے جو ہے وہ کرپشن بڑھتی ہے. ہم نے اس کو ختم کر کے کمپیوٹرائز کر دیا تھا, اس کو بھی ریورس کر دیا تاکہ ان کا ایکچولی کوئی کام پیسوں کے بغیر تو چلتا ہی نہیں ہے. تو جہاں جہاں پہ بھی آپ نے جو بھی اصلاحات کی ہوتی ہیں وہ آ کے یہ ریورس کرتے ہیں اور پھر سارے کا سارا جو انفارمیشن. اور مجھے بڑا افسوس ہے کہ اتنی مشکل سے ہم پی ٹی وی کو جب ہمیں ملا تھا تو 41 کروڑ روپے کے خسارے میں ملا تھا, ہم نے اس کو تقریباً جو ہے وہ 4 بلین کے پروفٹ میں کیا. اور مجھے ڈر یہ ہے کہ اگر یہ 2-3 مہینے اور رہ گئے تو دوبارہ ہمیں پی ٹی وی جو ہے وہ خسارے میں جو ہے وہ جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. بہرحال وہ جو ہے ہمارے سیکٹری انفارمیشن جو ہے نون لیگ کی, ایک تو وہ ہر وقت فون کے اوپر کینڈی کرش کھیلتی رہتی ہیں. جب پریس کانفرنسز بھی ہوتے ہیں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ پتہ نہیں انہیں کیا جو ہے وہ پرابلم ہے. میں نے تو ویڈیو گیمز کو بڑا انکریج کیا تھا اور میرا خیال ہے کہ اگلی دفعہ جو بھی ورلڈ چیمپئن شپ ہو رہی ہے اس میں وزیر اطلاعات, وزیر جو انفارمیشن سیکرٹری ہیں, وزیر اطلاعات کہنا تو ان کو توہین ہے عہدے کی, ان کو جو ہے وہ بھیجتے ہیں کہ وہ کام کریں جو کام ان کو آتا ہے. اب وہ آج انہوں نے فرمایا کہ عمران خان جو ہیں وہ ان کو پسینے آ رہے تھے اور وہ جو کل بات کر رہے تھے. عمران خان ابھی بھی صبح اٹھ کے 2 گھنٹے جم کرتے ہیں, وہ آپ کے گولوؤں مولوؤں کی طرح لڑکتے نہیں جاتے ادھر سے ادھر. آپ کو میں یہ کہتا ہوں کہ اس طرح کریں کہ ذرا اپنی پارٹی لیڈرشپ میں سے جس مرضی کو کہیں کہ ذرا آ کے دوڑ لگا لے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ فٹنس کیا ہوتی ہے. ہم تو خیر خود بھی فٹ نہیں ہے, میں تو نہیں کہہ سکتا, میرا تو اپنا جو ہے وہ فٹنس. لیکن عمران خان ایک ایتھلیٹ ہے, وہ ایک جو جب بھی کرے گے, اور ان میں سے الحمدللہ نون لیگ کی تو میرا خیال ہے ٹاپ سے لے کے نیچے تک انہوں نے کبھی پسینہ دیکھا ہی نہیں کہ کیا ہوتا ہے. کمائی کرنے کے لیے بھی پسینہ کبھی بہایا ہو, کبھی مزدوری کی ہو تو پتہ ہونا کہ پسینہ کیسے آتا ہے اور محنت کرنا جو ہے وہ کس کو کہتے ہیں. یہ ایسے ہی جو ہیں سارے بیچارے ایک ایسے نظام سے تعلق رکھتے ہیں جس میں محنت شامل نہیں ہے, جس میں صرف لوٹ مار, کرپشن, دوسروں کے حق کے اوپر ڈاکہ ڈال. اسی لیے آپ دیکھیں زرداری ہیں, نواز شریف ہیں, شہباز شریف ہیں, یہ میرے خیال ہے
چھوٹے ہوں گے عمران خان سے، لیکن ان کی شکلیں دیکھیں، یہ لگتے ہیں 150 سال ان کی عمریں ہیں اور برے حال ہے ان کے، نہ ان سے کوئی جو ہے جو ہی اترتا ہے کسی کی کمر میں درد ہو جاتا ہے، کسی کو اسٹریچر پہ عدالت میں آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، تو ان کی حالتیں جو ہیں وہ یہ ہوئی ہیں. اور یہ اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ پسینہ آنا جو ہے وہ زیادہ ایکچولی اچھی بات ہے، بجائے اس کے کہ آپ دوسروں کے پسینوں کی کمائی کے اوپر اپنے تمام خاندان جو ہیں وہ پال رہے ہوں. اور اسی طریقے سے آج جو تنقید ہوئی، ایک تو روزانہ ان کی پریس کانفرنسز ہیں. میں ڈاکٹر مصدق ملک کو کی پریس کانفرنس میں دیکھتا ہوں، بار بار وہ کہتے ہیں عارف نقوی کون ہے. آپ مفتاح اسماعیل سے پوچھ لیجئے عارف نقوی کون ہے. سب سے گہرے دوست تو وہ مفتاح اسماعیل کے تھے. جب آپ نے الیکٹرک عارف نقوی کو دی تھی تو نون لیگ سے پوچھیں کہ وہ کیوں دی تھی. اور دوسری یہ جو بار بار ایک منترا پڑی جا رہی ہے، اور پھر کہہ رہے ہیں ملک ریاض صاحب کے جو پیسے آئے وہ کدھر چلے گئے. مجھے آپ بتائیے کہ آپ ایک دفعہ بھی یہ آپ نے نہیں بتایا کہ ملک ریاض صاحب کے پاس جو پیسے آئے تھے، جو 46 ملین پاؤنڈ یعنی $100 ملین کا اپارٹمنٹ علی ریاض صاحب نے کس سے خریدا تھا؟ یہ حسن نواز سے خریدا تھا. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب کو چاہیے کہ اپنے جو لیڈر ہیں یا اپنے جو لیڈر کے ابو ہیں ان سے پوچھ لیں کہ انہوں نے کس سے خریدا تھا، اور ذرا قوم کو بتائیں کہ $100 ملین حسن نواز کے پاس کہاں سے آئے تھے کہ وہ $100 ملین کا اپارٹمنٹ لے کے بیٹھا ہوا تھا. یہ جو تماشا لگا ہوا ہے جو مریم نواز کا، جو کہہ رہی ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں تھا، پھر اچانک ہنڈرڈز آف ملینز آف ڈالر کے جو ان کے اپارٹمنٹس نکل آئے، وہ کیسے نکل آئے تھے؟ اور ابھی کہہ رہی ہیں بڑی معصومیت سے یہ لوگ آتے ہیں اور پکا سا منہ بنا کے کہتے ہیں نواز شریف کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے اوپر نااہل کر دیا گیا تھا. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ قوم جو ہے وہ احمق ہے، یا جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اس کے جو ججز ہیں ان کو بالکل ہی عقل نہیں تھی؟ یا آپ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا جو سارے پاکستان کے لوگ ہیں وہ اتنے جو ہیں وہ بے وقوف ہیں کہ آپ کی اس ایکسپلینیشن کے اوپر مان جائیں گے کہ آپ کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے اوپر جو ہے وہ ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا؟ آپ کے بیٹے دبئی میں جو کمپنیز تھیں جس کو کہتے ہیں ویب آف کمپنیز چلا رہے تھے، کمپنیز کے اوپر کمپنیز بنائی ہوئی تھی. اگر آپ پیناما کے جن لوگوں کو یاد نہیں رہا، اور اسپیشلی جو ایک دو میڈیا گروپس جو ہیں وہ کوشش شروع سے کر رہے ہیں کہ پیناما لوگوں کو بھول جائے، ان کو میں یاد دلا دوں کہ نواز شریف کیوں نااہل ہوئے تھے. نواز شریف اس لیے نااہل ہوئے تھے کہ ان کے اوپر بے شمار جو الزامات تھے، دو حصے تھے الزامات کے. ایک الزامات کا حصہ تھا جو کرمنل ٹرائل کا تھا، سپریم کورٹ نے اس حصے کو نیب کورٹ کے پاس بھیج دیا. ڈسکوالیفائی اس بات کے اوپر کیا تھا کہ آپ نے کمپنیز بنائی دبئی میں، ان کمپنیز کا جو پیسہ آ رہا تھا وہ تمام مریم نواز جو کہہ رہی تھی کہ میری پاکستان تو کیا لندن میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے، اور حسن اور حسین جو کہہ رہے تھے کہ ہم تو پاکستانی سٹیزن ہی نہیں، ہمارے اپلائی نہیں ہوتا، اور نواز شریف خود، ان کے ملازم، ان کا سیکیورٹی گارڈ، ان کے کلرک، تمام لوگوں کو کروڑوں روپیہ ان کمپنی سے ٹرانسفر ہو رہا تھا. اور آپ کو اس لیے نائل کیا گیا تھا کہ آپ ون آف دا کمپنی کے ڈائریکٹر تھے، اور آپ نے اپنے جو اثاثے تھے ان کمپنیز کو ڈکلیئر نہیں کیا تھا. اور آپ نے کیوں ڈکلیئر نہیں کیا تھا؟ آپ نے اس لیے ڈکلیئر نہیں کیا تھا کہ آپ ان کمپنیز کے ذریعے منی لانڈرنگ کر رہے تھے، اور جو منی لانڈرنگ ہو رہی تھی اس کے بینیفیشری پوری شریف فیملی تھی، اور نواز شریف اور ان کا جو خاندان تھا، جو نواز شریف کی فیملی تھی، یہ مینلی اس کی منی لانڈرنگ تھی جس کے متعلق جو ہے وہ یہ جس کے اوپر نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن ہوئی تھی. شہباز شریف کی فیملی کی جو منی لانڈرنگ ہے وہ پھر بعد میں آئی. یہ جو پیناما کیس تھا یہ نواز شریف فیملی کی منی لانڈرنگ کے اوپر تھا، اور اس میں ہمیں پتا چلا کہ بلینز آف ڈالرز، ہمیں تو ٹپ آف دا آئس برگ پتا ہے نا، ہمیں تو صرف وہ پتا ہے جو ہمیں پتا چل گیا، جو کہ ایک جرمن اخبار تھا سوڈیٹسche Zeitung، جس کے اندر یہ ساری سٹوری جو ہے وہ چھپ گئی، اور ہمیں ایک پتا چل گیا کہ انہوں نے اتنے جو بلین ڈالر ہے، اب $100 ملین کا تو آپ دیکھیں ایک اپارٹمنٹ حسن نواز کا، یہ کیا اپنا یہ رائل فیملی جو ہے سعودی عرب کی یا قطر کی یا کوئی، یہ ان کا پرنواسا تھا کہ $100 ملین کا ایک اپارٹمنٹ لے کے بیٹھا ہوا. یہ پاکستانیوں کا پیسہ تھا.
آج سارے پاکستانیوں کی جو درد ہے، پاکستانیوں کی جو اس وقت جو تکلیفیں ہیں، وہ ان دو خاندانوں کی وجہ سے ہیں بنیادی طور کے اوپر، کیونکہ انہوں نے پاکستان سے نہ صرف یہ کہ پیسہ چوری کیا، چوری کر کے پیسہ انہوں نے لنڈن میں، دبئی میں، جگہوں کے اوپر جو ہے وہ رکھ دیا، اور ہمارا نظام مکمل ناکام ہو رہا ہے اس پیسے کو ٹریس کرنے میں۔ بلکہ ہمارے نظام نے تو ماشاءاللہ کیا کیا، شہباز شریف کو، جس کے اوپر 24 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا کیس، اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، جس کے اوپر وہ آ کے روز عدالت میں بتاتا ہے کہ جی میری تو کمر میں درد ہو گیا ہے، اس کو لا کے پہلے ہم نے وزیر اعظم بنا دیا الحمدللہ، پھر بیٹے کو چیف منسٹر بنوا دیا، اور چیف منسٹر سے جو ہی وہ اترا اس کے بعد وہ لندن چلا گیا۔ یہ یہاں پہ پاکستان میں تو صرف بادشاہی کرنے آتے ہیں نا، گھر آبائی گھر تو ان کا لندن ہے، تو آبائی گھر چلے گئے واپس سارا خاندان، یہاں پہ آئے، پاکستان کو فتح کیا، لوٹا۔ یہ پہلے زمانے میں ہم سوچتے تھے کہ منگولز یا جو ہمارے باقی جو فاتحین آتے تھے، ڈاکو آتے تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ آتے تھے، ملک کو لوٹتے تھے، واپس چلے جاتے تھے۔ یہی شریف خاندان کر رہا ہے، یہی زرداری خاندان کر رہا ہے۔ اس ملک پہ آتے ہیں، لوٹتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی بتانے والا نہیں ہے، اور یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں کرائے کے لوگ، 20 پریس کانفرنسیں جو کرتے ہیں، دن اور رات بتاتے ہیں ہمیں کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، اور اس کے بعد ہم پہ دباؤ سے، زور سے، جبر سے کہا جاتا ہے کہ نہیں ان کی حکومت کو تسلیم کرو۔ ان کی حکومتیں تسلیم نہیں کی جا سکتی، ان کی حکومتیں اس لیے تسلیم نہیں کی جا سکتی کہ پاکستان کے عوام نے یہ حکومتیں نہیں بنائی ہیں، اور پاکستان میں حکومت صرف وہی تسلیم کی جائے گی جو پاکستان کے عوام جس کی تشکیل کریں گے۔ جس طریقے سے ہم نے دیکھا ہے ایک ظلم اور بربریت کا ایک نیا ایپیسوڈ، ایک نئی قسط جو ہے وہ پاکستان میں لانچ کی گئی ہے، جہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، بچوں کو اٹھایا جا رہا ہے، عورتوں کو اٹھایا جا رہا ہے، ان پہ تشدد کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد ثابت کیا جا رہا ہے کہ نہیں جی یہ لکھیں جی یہ لوگ جو ہیں یہ تو عمران خان کے کہنے کے اوپر جو ہے فوج کے خلاف کیمپین چلا رہے تھے۔ عمران خان نے تو کل بھی کیا بات کہی ہے، اس سے کہا ہے کہ میرا تو 1 روپیہ باہر نہیں ہے۔ جس شخص کے تمام انٹرسٹ پاکستان کے ساتھ ہوں گے وہ کیا کرے گا؟ وہ کہے گا پاکستان کی فوج مضبوط ہو۔ اگر فوج یہاں پہ مضبوط نہیں ہوگی، ادارے مضبوط نہیں ہوں گے، تو پاکستان کیسے سروائیو کرے گا، ہمارا گزارا کیسے ہوگا؟ سو عمران خان جو ہے وہ فوج کے خلاف کیمپین کیا کرے گا؟ عمران خان نے جو بھی پاکستان کے لیے کیا ہے وہ پاکستان کے عوام کے لیے کیا ہے، اور پاکستان کے عوام اور پاکستان کی فوج ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہے، پاکستان کے عوام کا حصہ ہے پاکستان کی فوج بھی، اور یہ تقسیم ڈالنے کی جو بھی ایفرٹ ہے یہ انتہائی احمقانہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں جس طریقے سے اس کو ایگزیکیوٹ کیا جا رہا ہے اس کے نتیجے میں بہت ایک افسوسناک مناظر ہے جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا ARY کے ڈائریکٹر نیوز کو، حماد یوسف کو، صبح 2:30-3 بجے لوگ آ کے اٹھا کے لے جاتے ہیں، ان کی چھوٹی بچیاں ہیں، ان کی وہ چھوٹی بچی جو ہے وہی ٹراما میں چلی گئی، جس کے باپ کو آپ نے کچھ یا تو ہو نا کوئی کرمنل بڑا فیملی ہو، بڑا ان کو پتا ہو کہ پولیس آتی ہے جاتی ہے، اس طریقے سے آج آپ نے کہا کہ جی جو شہباز گل کے ڈرائیور کی بیوی، اس کو جو ہے وہ آپ اٹھا کے لے گئے، اس کی 5 مہینے کی بیٹی ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں اس کو ملنے نہیں دے رہے آپ۔ کیا یہ 25 مئی کو بھی یہی انہوں نے کیا؟ 25 مئی کو عورتوں کے یہاں پہ لوگوں کے بیڈ رومز میں گھس گئے۔ کبھی پاکستان میں ایسا بھی ہوتا ہے؟ اس کے بعد انہوں نے بلاسفمی کیسز کرائے ساری PTI لیڈرشپ کے اوپر، اور سعودی عربیہ میں کہا جی ایونٹ ہوا ہے، اس کے اوپر سارے اب سعودی عربیہ میں کنوکٹ ہوا ہے، 2 لوگ نون کے اپنے کنوکٹ ہو گئے وہاں پہ، پاکستانیوں کو وہاں پہ سزا دلوا رہی ہے، خود نون لیگ کے لوگوں کو سعودی عربیہ میں سزا دلوا دی ہے۔ یہ ان کے حالات ہیں۔ اور اس کے بعد آپ سعودی عربیہ کے اکیلا ملک ہے جہاں پہ آپ کے اوپر چور چور کے نعرے لگتے ہیں؟ آپ دنیا میں جہاں پہ نکلتے ہیں آپ کے اوپر چور چور کے نعرے نکلنے لگتے ہیں۔ آپ دنیا میں مجھے ملک بتائیں اور آپ مجھے وہاں پہ باہر نکل کے دکھا دیں۔ اس وقت یہ جو قابیدہ ہے، یہ آپ دیکھیں یہ تو پاکستان میں باہر نکلنے جوگی نہیں ہے، لوگ ان کی شکل دیکھتے جوتا اتار لیتے ہیں۔ ان کے اوپر اس وقت جو حالات ہیں، جو جب سے یہ آئے ہیں، آپ مجھے بتائیے آج کیا ہے؟ جو تیل انٹرنیشنل آئل ہے $90 بیرل کے اوپر آ گیا ہے۔ جب PTI کی حکومت ختم ہوئی تھی $105 بیرل کے اوپر تھا، تو آج تو روپے اس تیل کی قیمت میں 40-50 روپیہ کم ہونا چاہیے۔
آج آپ نے ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ 27% ہماری ایکسپورٹ گر گئی ہیں. یہاں پہ ڈالر کی فلکچویشن ایک دن ڈالر 217 روپے کا ہے, ایک دن 241 روپے کا. مجھے آپ بتائیں پاکستان میں بزنس کون کرے گا؟ الیکٹریسٹی پرائسز جو ہیں وہ اتنی آپ نے بڑھا دی ہیں, بجلی کے بل جو ہے وہ لوگوں کے بس سے ہی باہر ہو گئے ہیں. یوٹیلیٹی سٹورز کے اوپر پوری دنیا میں اس وقت جو تیل کی قیمت ہے وہ نیچے گئی ہوئی ہے, $90 بیرل کے اوپر رل رہا ہے اس وقت تیل. ادھر جو ہے وہ جو تیل کھانے والا گھی ہے جس میں پام آئل ہے یا یہ جو ہے ان کی قیمتیں کم ہوئی ہوئی ہیں. یہاں پہ یوٹیلیٹی سٹورز پہ آپ نے بڑھا دی ہیں. اور مفتاح اسماعیل صاحب ہمیں آ کے بتاتے ہیں کہ جناب اس وقت گروتھ سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے, قیمتوں سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے, میں پاکستان کو صرف بینکرپسی سے بچا رہا ہوں. تو بینکرپسی آپ نے خود ہی کریٹ کی, اب خود ہی اس سے بچا رہے ہیں. اصل میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ صرف اور قرضے لے رہے ہیں. اس کے نتیجے میں پاکستان کی معیشت مزید سکڑ جائے گی, عام آدمی کے جو دکھ ہیں ان میں مزید اضافہ ہوگا. اور جس طریقے سے آپ لوگ اس ملک کا اور اس ملک کی مڈل کلاس کا اسپیشلی ہمارے ہاں جو سفید پوش لوگ ہیں جو جن کی آمدن 25-30 ہزار روپے مہینے سے لے کے 1.5-2 لاکھ روپیہ مہینے تک ہے, ان کی کمر ٹوٹ گئی ہے. ان کے کھانے پینے کی اشیاء آپ اندازہ لگا لیں 38% اس وقت ملک میں انفلیشن ہے. آپ نے کبھی ان لوگوں کے منہ سے بات بھی نہیں سنی ہوگی کہ پاکستان میں مہنگائی کے لیے یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. آپ نے ان لوگوں کے منہ سے کبھی بات نہیں سنی ہوگی کہ پاکستان کی جو اس وقت جو بکھرتی ہوئی معیشت ہے اس کے لیے یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. یہ لوگ ایک انٹرنیشنل ایجنڈے کے اوپر ہیں, انٹرنیشنل ہٹ مین ہیں یہ سارا اس وقت جو گروپ ہے, اور یہ کیا کر رہا ہے, یہ پاکستان کی معیشت کو تباہ و برباد کرنے کے لیے بٹھائے گئے ہیں. اس کے نتیجے میں پاکستان ہمیشہ کے لیے آزادی سے محروم ہو جائے گا جس قسم کی اس وقت یہ حرکتیں کر رہے ہیں. اور ان کی حالت اپنی یہ ہے کہ ان کو ہر کام کے لیے جو ہے ان کی اپنی جو ہے اس وقت کوئی حیثیت ہی نہیں, نہ انٹرنیشنلی نہ نیشنلی. پپٹس ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو ہر کام کے لیے فون کروانے پڑتے ہیں, ہر کام کے لیے ان کو جو ہے وہ دیکھنا پڑتا ہے. اور یہ انٹرنیشنلی یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے یہ پاکستان کے اوپر ہم سمجھتے ہیں کہ قرض ہے. اور جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں اس وقت صرف ایک ہی طریقہ ہے, اور وہ طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کو دبایا جائے, لوگوں کو دبایا جائے. اور اس کے نتیجے میں آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے میڈیا میں بھی کچھ گروپس مینج کر لیے ہیں, وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے. وہ میڈیا کہتا ہے لوگوں کو احمق تو نہ سمجھیں. آپ کیا کہیں گے کہ 1-2 گروپ صبح سے لے کر رات تک لگے رہیں گے کہ عمران خان نے یہ کر دیا تو آپ لوگوں کو بھول جائیں گے لوگ؟ بالکل بھی نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہ آخری مرحلہ حقیقی آزادی کا شروع ہو گیا ہے. اس کے اوپر ہم بڑے واضح ہیں. پاکستان میں واحد حل الیکشنز ہیں. یہ کہنا کہ ہم الیکشن اس لیے نہیں کرا سکتے کہ عمران خان جیت جائے گا, تو پھر آپ ملک میں ماشاءاللہ لگا لیں. یہ کہنا کہ ہم الیکشن اس لیے نہیں کرا سکتے کہ اس میں پی ٹی آئی 2/3 میجورٹی لے لے گی, پھر آپ کوئی اور سسٹم لے آئیں. یہ تو کوئی بے تکی بات ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ عمران خان جیت جائے گا اس لیے ہم الیکشن نہیں کروانا چاہتے. سو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے حالات پہلے بہت خراب ہیں, اب اس سے بھی زیادہ خراب کرنے کی ایک کوشش اور ایفرٹ ہو رہی ہے. ہم بڑے صبر سے یہ سارے معاملات جو ہیں اس کا جائزہ لے رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی یہ جو معاملات ہیں یہ لمبے نہیں چلیں گے. ہم بھی اس کو دیکھیں گے اور انشاءاللہ اس کو آگے لے کے چلیں گے. شکریہ. اور واضح کیا گیا عدالت میں کوئی تحریک انصاف کا رہنما موجود نہیں تھا, کیا تھانے میں ان کو کوئی ملنے گیا ہے تحریک انصاف کا رہنما؟ میڈیا تھا وہاں پہ, شہباز گل کو جب پیش کیا, چودھری صاحب اکیلے تھے تحریک انصاف کی طرف؟ صرف فیصل نہیں, وہ تو ان کا وکیل تھا, وہ تحریک انصاف کا نہیں تھا. آپ کو پتا چلا رات کو کہ ان کو کدھر رکھا گیا تھا؟ آنسر از نو, کیونکہ شہباز کو ہر 6 گھنٹے کے بعد 3 گھنٹے کے بعد شفٹ کر دیا جاتا ہے کہ کہاں پہ ہیں. اگر آپ کو ابھی پتا ہے تو چلے آئیں میرے ساتھ, چلیں مجھے بتائیں کہاں پہ ہیں اور آئیں ملتے ہیں. اس لیے کہ جو اس وقت جو حالات چل رہے ہیں, ہماری پارٹی نے اس دن بھی پورا جو ہے وہ پتہ کیا اسلام آباد میں, علی اوان نے اور باقی سارے لوگوں نے, اور اس کے بعد جا کے جو ہے وہ اس کا شہباز سے ملنے کی بھی کوشش کی. میں نے خود بھی ہر جگہ کوشش کی کہ ان سے ملاقات ہو جائے, لیکن ان سے ملنے نہیں دیا گیا. اس کے بعد جو ہے ان کے وکیل کو بھی ملنے نہیں دیا گیا. اور اب بھی جو ہے ان کو ابھی جو میری اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ ان کو ہر 4 گھنٹے بعد نئی جگہ شفٹ کر دیا جاتا ہے.
اور اگر آپ میں سے کسی کو پتا ہے کہ وہ کہاں پہ ہیں تو مجھے بتا دیں, ابھی چلے چلتے ہیں, اور باقی لوگ بھی ان کو ڈھونڈ رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے یہ بات کہی ہے کہ کورٹ میں نہیں تھا, کورٹ میں بھی اس لیے نہیں تھا کہ صبح 8 بجے ان کو پیش کر دیا, اور پیش کر کے چونکہ فیصل کا تو چونکہ کام ہے تو وہ وہاں پہ پہلے ہی تھے, تو وہ ان کو پتہ چل گیا, وہ چلے گئے. باقی لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کب آئے اور کب گئے, اور ابھی تک جو ہے وہ ان کی آپ دیکھیں ان کے ڈرائیور کی بیوی کو اریسٹ کر لیا, اور ابھی ہمارے لوگ وہاں پہ پہنچے ہیں, وہاں پہ سارے خرم بھی وہاں پہ موجود ہیں, علی عوام بھی وہاں پہ موجود ہے, ساری لیڈرشپ وہاں پہ موجود ہے. لیکن ایک سائڈ کی سٹوری جو ہے, یہی تو پروپیگنڈا صحافت ہے نا. یہ کس نے یہ سٹوری لگائی ہے, آپ کو نہیں پتا کس نے لگائی ہے اور کیوں لگائی ہے, اور ایک ہی گروپ ہے جو اس کو چلا رہا ہے. مذمت کی بات میں بالکل مذمت کرتا اگر وہ جیل میں نہ ہوتا, کیونکہ جیل میں ہونے کی وجہ سے اب میں مذمت کروں گا تو لگے گا کہ یہ دیکھیں پارٹی کو چھوڑے. بیان بالکل اس کے الفاظ جو تھے وہ بڑے, میں سمجھتا ہوں کہ بہتر الفاظ کا چناؤ ہو سکتا تھا. یہ الفاظ جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ اس کو ایگری نہیں کیا جا سکتا. لیکن میں آپ کو بتاؤں, یہ بات آپ جب کرتے ہیں کہ مذمت کرتے ہیں, تو آپ نے نون لیگ والوں سے کہا کہ آپ نے اپنے بیانات کی مذمت کی؟ فضل الرحمان کے بیان کی مذمت کرتے ہیں؟ کیا آپ نواز شریف کے بیان کی مذمت کرتے ہیں؟ کیا آپ مریم نواز کے بیان کی مذمت کرتے ہیں؟ کیپٹن صفدر کے, خواجہ آصف کے, اور یہ جو سارے للو پجو ہیں ایاز صادق کے بیان کی جو ہے وہ مذمت کرتے ہیں؟ جب وہ اس کی مذمت کریں گے, ان کے اوپر بھی یہی کیس بنیں گے نا, پھر پی ٹی آئی کو کہیے گا کہ اس بیان کی بھی مذمت کریں. یہ جو میٹھا میٹھا ہپ اور کڑوا کڑوا تھو ہے نا, یہ پالیسی مناسب ہے. بھی ابھی جو سوات اور خیبر پختونخوا کی سچویشن ہے, ٹی ٹی پی وغیرہ قابض ہونے کی کوشش کر رہی ہے, اس کے اوپر وفاقی حکومت نے ایک جرگہ تشکیل دیا ہے جس میں آپ کی پی ٹی آئی کی خیبر پختونخوا حکومت ہے, لیکن اس میں اس کو نمائندگی نہیں دی گئی. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اور دوسرا جو وہاں پر یہ پلاننگ کے تحت کیا جا رہا ہے, یہ کیا دوبارہ ٹی ٹی پی کو لانے کی کوشش؟ آپ سے کچھ دیر کے بعد ابھی یہاں خیبر پختونخوا ہاؤس میں ایک اہم میٹنگ ہونے جا رہی ہے, جس میں خیبر پختونخوا کی جو ساری حکومت ہے وہ آج عمران خان کو بریفنگ دے گی کہ وہاں پہ کیا معاملات ہیں, کیا چل رہے ہیں, اور جو مسائل ہیں ان کے بارے میں بھی بتائیں گے. لیکن مجھے آپ بتائیے کہ پہلے انہوں نے پاکستان کی معیشت کی کمر توڑی, اس کے بعد اب پاکستان میں بڑی مشکل سے جو لا اینڈ آرڈر ہم نے 3.5 سال میں بحال کیا, اب اس کی کمر توڑ رہے ہیں. جو بارڈر کنٹرولز ہیں, جو اس کے بعد یہ جس طریقے سے یہ انٹری ہو رہی ہے, یہ کس کے پاس ہے؟ رانا ثناء اللہ جو ہیں وہ تو کبھی, انہوں نے تو کبھی چکر ہی نہیں لگایا وہاں پہ جا کے, انہوں نے تو جا کے دیکھا بھی نہیں. وہ سوائے اس کے کہ میں یہ جو ہے یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا, سوائے عورتوں اور بچوں کے رانا ثناء اللہ کسی کو گرفتار نہیں کر سکتا. ہر بزدل آدمی کی طرح رانا ثناء اللہ کی بھی جو اپروچ ہے وہ یہ ہے نہتے لوگوں کے اوپر تشدد کرنے والی. ذرا جائے نا جا کے ٹی ٹی پی کا وہاں مقابلہ کرے. پاکستان کا انٹیریئر منسٹر ہے, پاکستان کے انٹیریئر منسٹر کا کام تھا اس وقت کہ وہ وہاں پہ ہوتا اور وہاں پہ جا کے اس وقت ان مسائل کا جائزہ لے رہا ہوتا. یہ نہیں کہ جہاں پہ جو 5 مہینے کی بچیوں کو جو ہے وہ رات کو آپ اغوا کروا رہے ہوں اور اس پہ فخر بھی کر رہے ہوں. بے شرم لوگ ہیں, یہی کہہ سکتے ہیں. اور کیا ہے, اگر تھوڑا سا بھی شرم آیا ہوتا تو اس وقت ٹی ٹی پی کے مقابلے کے لیے پاکستان کے انٹیریئر منسٹر کو, پاکستان کی وفاقی حکومت کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے تھی, وہاں پہ ہونا چاہیے تھا. حکومت جو ہے وہ پنجاب میں بھی ہے, کے پی میں, لیکن کافی اسٹرینتھ کا مظاہرہ ابھی تک کیا جا رہا ہے. لیکن لوگ آپ کے جو حامی ہیں وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ کو بھی ان کے خلاف سخت کارروائی کرنی چاہیے. تو کیا دیکھیں رضوان, بات یہ ہے کہ جو فاشزم کا مقابلہ ہے نا, وہ فاشزم سے نہیں ہوتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ اپنا آج کوئی, مجھے پتا ہے بہت لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے تو لوگ ہی ینگسٹر ہیں, وہ تو کہتے ہیں انہوں نے پڑھ لو ہوتے. لیکن دیکھیں یوں تو نہیں ہو سکتا. پاکستان میں ایک آئین ہے, قانون ہے. اگر ہم بھی وہی حرکتیں کریں گے جو فیڈرل گورنمنٹ کرے گی تو پھر ہم میں ان میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا. آئین قانون کے مطابق چلنا ہے. 25 مئی کے جو واقعات ہیں اس کے اوپر لازماً انصاف ہوگا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ رانا ثناء اللہ, عطا طاہر اور یہ لوگ اس سے بچ جائیں. 100% انصاف ہوگا, اور لیکن ہوگا قانون کے مطابق. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم وہ کریں جو وفاقی حکومت نے کیا ہے, 5 مہینے کے بچیوں کو اریسٹ کرنے والا کام. یہ نہیں ہوگا. سر اگر پرویز بھائی صاحب آپ کی تو باتیں پورا نہیں اترتے, آپ کی بات نہیں مانتے, پھر آپ کا رائے ابھی تک پورا اتر رہے ہیں, جب نہیں ہوگا پھر دیکھیں. اچھا فواد صاحب, آپ نے ذکر کیا کہ آپ کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ اس حکومت کو تسلیم کیا جائے. یہ دباؤ کس کی طرف سے ڈالا جا رہا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ تحریک انصاف کے اندر سے اطلاعات آ رہی ہیں کہ ڈاکٹر شہباز گل کے معاملے کے اوپر جو سینئر لیڈرشپ ہے وہ تقسیم ہے. کچھ رائے یہ ہے
کہ اس بیان سے لا تعلقی کر دینا چاہیے تحریک انصاف کو؟ پارٹی پالیسی کیا ہے؟ پارٹی پالیسی بڑی واضح ہے. پارٹی پالیسی پہلی بات ہے کہ شہباز تو پارٹی پالیسی نہیں نہ دیتے. پارٹی پالیسی تو پارٹی دیتی ہے. پارٹی اجلاس کے بعد جو بھی ریٹن ہوتا ہے یا میں جاری کروں گا یا اسد عمر صاحب جنرل سیکرٹری دیں گے یا میں دوں گا یا فاروق حبیب دیں گے. وہ تو پارٹی پالیسی تو ظاہر ہے وہ ہوگی جو ہم دیں گے. جہاں تک فاروق کے بیان کا تعلق ہے، جس طرح میں نے پہلے کہا، الفاظ کے چناؤ جو ہے اس میں ٹھیک ہو سکتا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ لوگوں کو الفاظ کے اوپر جو ہے وہ بغاوت کے مقدمے بنا دیں. آپ لفظ تو نہیں نا غدار بناتے، ایکشنز بناتے ہیں. مجھے بتائیے آپ نے فضل الرحمان پہ پھر کیوں نہیں پرچہ کیا؟ میں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ دیکھیں پاکستان میں آرٹیکل 6 لگنا شروع ہوا نا تو یہاں پہ رسے کم پڑ جائیں گے، گردنیں زیادہ ہیں. آپ اس طرح وہ کام کریں پاکستان میں جو ہضم ہو جائے. یہ تو نہیں کہ وہ فضل الرحمان کی طرح شہباز گل کے پاس جو ہے وہ اپنی فورس نہیں ہے اور اس سے آپ نہیں ڈرتے اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ خود کا حملے نہیں کروا سکتا تو اس کو تو اٹھا کے آپ جیل میں ڈال دیں. اور فضل الرحمان سے آپ کو ڈر لگتا ہے کہ وہ آپ کے اوپر سوئسائڈ اٹیمپٹ کروا سکتا ہے تو آپ اس کو کہیں گے نہیں آپ جو مرضی کر لیں. یہ تو پھر کوئی قانون نہ ہوا. پھر پاکستان تو بنانا ریپبلک ہے. یعنی کمزور جو ہے اس کو اٹھا کے آپ اپنے جیل میں ڈال دینا ہے، جو آپ سے تگڑا ہے اس کے ساتھ آپ نے ہاتھ میں لا لینا ہے. یہ تو پھر کوئی بات نہ ہوئی. انصاف تو تب ہوگا یا برابر ہوگا. حکومت تسلیم کرنے کے لیے دباؤ بہت، یہ تو حکومتی ٹیکٹکس ہے نا، یہ تو چلتے رہے. گرفتاریاں جو ہیں وہ متوقع ہیں. بنی گالہ کے رستے میں سنا ہے کافی زیادہ پیٹرولنگ بھی ہو رہی ہے. آج آپ کی تقریر سے پہنچے تو کافی افواہیں تھی کہ آپ کو یا دیگر لوگ میں نے تو کہا ہے کہ جب گرفتار کرنا ہوگا فون کر دیجیے گا، خود ہی آ جاؤں گا. آپ بندے سے نہ بھیجیں، اچھا نہیں لگتا گھر. ہاں بڑا افسوس ہے. خود ملازمین نہیں، میرے پنڈادن خان میرے حلقے کا میجر ہے بچہ. قصور کس کا؟ بڑی تعداد میں احتجاج بھی کیا، بڑی مشکل سے وہ لوگ دوبارہ اپنی زندگی کو ایک بیلنس کر کے چلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور پھر سے اس طرح کی جو کاروائیاں شروع ہو رہی ہیں تو کون ذمہ دار ہے؟ تو مجھے بتائیے نا کیسے آئی ہے ٹی ٹی پی؟ وہ کیا وہ لوکل لوگ ہیں؟ کدھر سے آئے ہیں؟ کہاں سے آئے ہیں؟ کون آیا ہے؟ کیسے آیا ہے؟ کس کا کنٹرول ہے؟ وفاقی حکومت کے کیا اختیار، کیا معاملات ہیں اور انہوں نے کیسے جو ہے وہ وہاں تک پہنچے ہیں، کیا کیا؟ یہ سارے سوال ہیں. اور بھی خیر اس پہ میں نے جس طرح بتایا کہ اجلاس بھی ہو رہا ہے تو اس کے بعد وہ ایک اپنی جو ڈیسیژنز جو بھی ہوں گے وہ میں آپ کو بتا دوں. ٹھیک، تھینک یو.